وہ فرعون جو مصر پر حکومت کرتا تھا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا جو حضرت یعقوب کی اولاد یعنی بنی اسرائیل پر سخت ظلم و ستم کرتا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے ان کی توہین اور تحقیر کرتا، انہیں غلام بنا کر رکھتا اور ان سے معمولی یا بالکل بھی اجرت کے بغیر کام لیتا۔ اس جابرانہ نظام کے تحت لوگ فرعون کے حکم کے آگے سر جھکاتے اور اسے ہی معبود مانتے تھے۔ فرعون کی حکومت میں بنی اسرائیل کی حالت نہایت کمزور اور بے بس ہو چکی تھی۔ ایک دن فرعون نے ایک خواب دیکھا اور اسے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نہایت خوفزدہ ہو گیا اور اس نے ایک ظالمانہ حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ ظالمانہ حکم نہ صرف ایک عظیم ظلم تھا بلکہ پورے بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی تھا۔ اس دور ظلم و ستم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پیدائش فرمائی۔ ان کی والدہ نہایت نیک اور صابر عورت تھی۔ جب وہ اپنے بیٹے کی جان کے خطرے کو دیکھتی تو دل میں خوف طاری ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے بچے کو ایک جھولے میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں اور فکر نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ اسے واپس ان کی گود میں لائے گا اور اسے اپنے رسولوں میں شامل کرے گا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک مضبوط ٹوکری بنائی اور اسے اندر سے چکنی مٹی اور تارکول سے بند کر دیا تاکہ پانی اندر نہ جا سکے۔ پھر نہایت پیار اور آنسوؤں کے ساتھ اپنے معصوم بیٹے کو اس ٹوکری میں رکھا اور دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کے پانی نے اس ٹوکری کو ڈوبنے نہ دیا اور آہستہ آہستہ بہا کر اس جگہ پہنچا دیا جہاں فرعون کا محل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ انتظام فرمایا کہ فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ جو ایک نیک اور مومنہ عورت تھی دریا کے کنارے موجود تھی۔ جیسے ہی انہوں نے ٹوکری دیکھی، خادموں کو حکم دیا کہ اسے پانی سے نکال کر لائیں۔ جب ٹوکری کھولی گئی تو اندر ایک نہایت خوبصورت اور نورانی بچہ تھا جو دیکھتے ہی دل میں اتر گیا۔ ملکہ آسیہ نے فوراً کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دلوں میں محبت ڈال دی کہ فرعون بھی اپنی دشمنی کے باوجود اسے فوراً قتل کرنے کا حکم نہ دے سکا۔ جب محل میں بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو حضرت موسیٰ کسی بھی دائی کا دودھ نہ پیتے، سب حیران رہ گئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی بہن آگے بڑھی اور کہا، کیا میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ نہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے اور اسے محبت سے رکھے؟ وہ عورت دراصل حضرت موسیٰ کی اپنی والدہ تھی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور ماں کو دوبارہ اپنے بیٹے سے ملا دیا تاکہ وہ اطمینان سے اسے دودھ پلائیں اور تربیت کریں۔ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے اور جیسے جیسے بڑے ہوئے ان میں غیر معمولی طاقت، بہادری اور عقل پیدا ہوئی۔ اگرچہ وہ محل میں رہتے تھے لیکن بنی اسرائیل کی تکلیف اور غلامی کو دیکھ کر ان کے دل میں ہمیشہ درد اور ہمدردی رہتی تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ شہر میں نکلے تو دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیلی اور دوسرا قبطی۔ بنی اسرائیلی نے موسیٰ سے مدد مانگی۔ موسیٰ نے ظالم قبطی کو ایک مکہ مارا جو اتنا زوردار تھا کہ وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطانی عمل تھا اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ اگلے دن حضرت موسیٰ کو پھر وہی بنی اسرائیل کا بندہ لڑتے ہوئے ملا۔ جب موسیٰ آگے بڑھے تو اس نے ان پر الزام لگایا کہ وہ بھی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر فرعون کے لوگوں تک پہنچ گئی اور انہوں نے موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن ایک نیک آدمی نے خفیہ طور پر آ کر کہا، اے موسیٰ، سردار تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ یوں حضرت موسیٰ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے
اور دعا کی، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ کئی دنوں تک مسلسل چلتے رہے، حتیٰ کہ مدین کے کنویں کے پاس پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو شرمیلی لڑکیاں اپنے جانوروں کو پیچھے روک کے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے ہٹ نہ جائیں، اور ہمارا والد ایک بوڑھا آدمی ہے۔ حضرت موسیٰ نے ان کے لیے پانی بھرا اور پھر ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھے اور دعا کی، اے میرے رب، جو بھلائی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو پانی پلانے کا بدلہ دے دیں۔ جب موسیٰ ان کے والد حضرت شعیب کے پاس پہنچے تو انہوں نے موسیٰ کا قصہ سنا اور کہا، ڈر نہیں، تم ظالم قوم سے بچ نکلے ہو۔ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح کر لیا اور کئی سال تک مدین میں قیام کیا۔ پھر ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں سرد رات تھی کہ انہوں نے دو پہاڑ کی جانب ایک روشنی دیکھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، میں تمہیں وہاں سے تمہارے لیے یا تو کوئی آگ کا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تمہیں گرمی ملے۔ جب حضرت موسیٰ اس روشنی کے قریب پہنچے تو ایک بابرکت وادی طویٰ میں ایک درخت کے پاس سے آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ وہ اپنا عصا زمین پر ڈالیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ ایک زندہ اژدہا بن گیا، جسے دیکھ کر وہ ڈر کر پیچھے ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈر نہیں، اسے پکڑ لو، یہ اپنی پہلی حالت میں لوٹ آئے گا۔ پھر حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالیں، جب نکالیں گے تو وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا سفید ہوگا۔ یہ دونوں نشانیاں موسیٰ کو فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے جانے کے لیے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبی بنا کر مددگار بنایا اور دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا، ہم تمہارے رب کا پیغام لے کر آئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ لیکن فرعون نے تکبر سے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے گھر میں نہیں پالا تھا اور تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل بھی کیا؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ وہ قتل نادانستہ طور پر ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور رسول بنایا۔ فرعون نے موسیٰ کی نشانیوں کو جادو قرار دیا اور پورے ملک سے ماہر جادوگروں کو بلایا تاکہ وہ موسیٰ کا مقابلہ کریں۔ ایک دن لوگوں کے مجمع کے سامنے جادوگروں نے اپنا عصا اور رسیاں پھینکی تو وہ سانپوں کی طرح رینگنے لگی۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی تمام چیزوں کو نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم ایمان لائے اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب۔ فرعون غضبناک ہوا اور کہا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ لیکن جادوگروں نے ڈٹ کر جواب دیا، تو جو کر سکتا ہے کر لے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فرعون کی سرکشی بڑھتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جائے۔ وہ سب روانہ ہو گئے، لیکن فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ پر یقین لہجے میں بولے، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ نے وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ جیسے ہی موسیٰ نے عصا مارا
سمندر پھٹ گیا، دونوں طرف پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل محفوظ طریقے سے گزر گئے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے پر داخل ہوا، لیکن جب سب اندر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ ملا دیا۔ پانی کے بھاری طوفان نے فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ زندگی ختم ہو چکی ہے۔ فرعون کا جسم سمندر سے نکال کر عبرت کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اب ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی نقصان نہیں ہوتا، چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ تکبر اور سرکشی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، اور ایمان و صبر کا بدلہ ہمیشہ کامیابی ہے۔